السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز جمنی۔ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ فیمس ہونے کے لیے نہ جانے کیا کیا پیترے اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے، جس کی سماج میں کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، جس کے اپنے گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، ایسا انسان ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر کے چلا جاتا ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی کوچوں کے جو چھوٹے موٹے موالے گنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو گٹر کے نالی کے کیڑے ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے اللہ کے رسول کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ مگر اب تو دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے سادھو سنت مہاراج بابا لوگ جو ہے، جن کی سماج میں ویلیو بھی ہوتی ہے، جن کا سماج میں نام بھی ہوتا ہے، لوگ ان کو اچھی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، آج کل ایسے لوگوں نے بھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دی ہے۔ آپ اس فوٹو کو دیکھیے، یہ ممرا کے اندر پرسوں اپنی کتھا سنا رہے تھے، اور کتھا کے دوران اللہ کے رسول کی شان میں سب سے خطرناک گستاخی کی ہے۔ اور ہر کوئی جانتا ہے کہ مسلمان اپنے اوپر کیے گئے ہر جرم کو برداشت کر سکتا ہے۔ آپ مسلمان کو ستائیں گے، پریشان کریں گے، کچھ بھی کریں گے، مسلمان برداشت کر لے گا، مگر اللہ کے رسول کی شان میں اگر گستاخی ہوئی تو بھلے وہ کسی بھی مسلک کا انسان ہے، کسی بھی فرقے کا انسان ہے، وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا سوچو سسٹم کتنی خطرناک چل رہی ہے کہ جب ممبرا کے علماء اکرام اور تمام مکتب فکر کے لوگوں کو جب پتہ چلا، ویڈیو ان کے سامنے آئی، تو وہ لوگوں نے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد صرف 5-6 لوگ، ممبرا کے اندر 5-6 لوگ شام کو 6 بجے پولیس اسٹیشن کے اندر گئے FIR درج کروانے کے لیے۔ اور آپ خود جانتے، ہر کوئی بندہ جانتا ہے کہ قانون ویوستھا کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ قاعدے کا سہارا لیجئے، گورنمنٹ اس کا کام کرے گی۔ مگر یاد رکھیں سسٹم کیسی ہے، 6 بجے یہ لوگ گئے، اور 6 بجے سے لے کر رات کو 11 بجے تک 5 گھنٹے تک پولیس اسٹیشن کے اندر بیٹھے رہے، ان کے FIR نہیں لی گئی۔ اور کچھ افسر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ چاہے کچھ بھی کر لو، آپ کی FIR نہیں درج کی جائے گی۔ آپ ویڈیو میں رکھوں گا، آپ جو مفتی ساجد الرحمان صاحب مصباحی اور ان کی جو ٹیم تھی، وہ سارے لوگ گئے تھے، اور انہوں نے خود FIR پھر درج کی، اور کتنی دھارائیں لگائی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو آپ تو میں حضرات سے پھر گزارش کروں گا، رات کو 11 بجے پھر دوسرے سارے لوگ اکٹھا ہوئے، اور ممبرا کی جب تمام پبلک جمع ہوئی، اور جب پریشر بنایا گیا، اس کے بعد رات کو 11 بجے کے بعد ان لوگوں نے FIR درج کی ہے۔ سامنے سے گزری تو ہم لوگوں نے آنند فانند فورم میٹنگ کی، یونائٹڈ علماء فورم کے جتنے ذمہ دار ہیں، اس میں ہر مکتب فکری کے علماء شامل ہیں، سب لوگوں نے فورم میٹنگ کی، اور یہ طے کیا گیا کہ اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے۔ تو ہم لوگوں نے ٹائم فکس کیا کہ 6 بجے ہمیں پولیس اسٹیشن پہنچ کر کے FIR درج کر دینا ہے۔ 6 بجے ہم لوگ 5 آدمی کی ٹیم تیار کی گئی، اور یہاں پہ ہم لوگ آ گئے FIR کے لیے۔ 6 بجے سے لے کر کے آپ سمجھ جائیے کہ 11 بجے تک ہم لوگ ریکویسٹ کرتے رہے، پلیز سر آپ جو ہے ہماری FIR درج کر لیجئے۔ ان لوگوں کا جو ہم لوگوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل اس کو یہ سینسٹیو نہیں سمجھ رہے ہیں، کوئی حساس مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بار بار ریکویسٹ کرنے کے بعد یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ شیخ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، میں FIR درج نہیں کر سکتا۔ تب لاسٹ میں ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو ہم لوگ سے ہو سکا، جس طریقے سے طاقت کا استعمال کرنا تھا، ہم لوگوں نے کیا۔ آپ لوگ تشریف لائے، میڈیا پرسن آئے، اور پورے ممبرا کی ایک اچھی خاصی تعداد آئی۔ سب کے آنے کے بعد جب ان پر پریشر پڑا تو ان لوگوں نے FIR درج کیا ہے۔ کیا قلم لگی ہے؟ اس میں جو ہے 10 دفعات لگے ہیں۔ پہلا ہے 353B، 353C، 353(2), 353(3) اور 299
302, 196A, 356, 352, 351 یہ سارے جو ہے قلم لگے ہیں اور BNS کے, اور انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ جہاں میری کوشش رہے گی کہ ایسے اپرادھی کو ہم اریسٹ بھی کریں, گرفتار بھی کریں. کچھ راجنیتک لوگ بھی مغورہ پولیس اسٹیشن پہنچے تھے, راجنیتک ہو گئی, اس میں کافی ہنگامہ ہو گیا, پکڑا ہو گیا, تو اس کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اصل کیا ہے کہ ہم لوگوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, پہلی بات یہ ہے, اور یہ میٹر ایسا تھا کہ جس کا کسی ایک فیملی سے ریلیشن نہیں تھا, کوئی فیملی سے ریلیٹڈ میٹر نہیں تھا, یہ ہر مسلمان. تو آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, مگر اللہ کے رسول کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے ہم اپنے ہر جگہ پر FIR بھی درج کروائیں گے, احتجاج بھی کریں گے, اور وقت آیا تو سڑکوں پر بھی اتریں گے. اس لیے کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, آج تک آپ نے کسی عالم دین کو, کسی مفتی کو, کسی مقرر کو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بڑے عالم نے, کسی بڑے مفتی نے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور کے مذہب کے دیوی دیوتا کے بارے میں یا کسی اور گاڈ کے بارے میں کوئی خراب ٹپڑی کی ہو. کوئی نہیں بتا سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہمارا اسلام اتنا پیارا ہے کہ جہاں ہم اپنے اسلام کی, ہمارے مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں, وہاں سامنے والے کی بھی عزت کرتے ہیں. اس کا دھرم کیسا بھی ہے, اس کے معبود کیسے بھی ہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مگر کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی مفکر اپنے تقریر کے اندر یا اپنے بیان کے اندر آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں مفتی نے کسی دیوی دیوتا کے بارے میں غلط بیانی کی یا فلاں عالم نے کسی دیوی دیوتا کے بارے میں کچھ غلط بولا. نہیں آپ کو مل سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے غلط بیانی مت کرو. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان کے بارے میں غلط بیانی مت کرو, کیونکہ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم دو کے سامنے کچھ غلط بیانی کرو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے, وہ تمہارے سچے خدا کے سامنے بھوکیں گے. تو اس لیے آپ کو کوئی ایسا بندہ, اگر کوئی جاہل انسان ہے جس کے پاس علم کا نالج نہیں ہے, دین کا نالج نہیں ہے, وہ بندہ اگر ایسی بیان کرتا ہے تو اس سے ہم بیزار ہیں. مگر کوئی عالم آپ لا کر بتا دیجئے, کوئی مفتی لا کر آپ بتا دیجئے کہ کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرتا ہو آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو میں پرشاسن سے اور بھارت کی گورنمنٹ کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے, ہمیں پورا یقین ہے کہ اس کے بارے میں آپ توجہ دیں اور اس انسان کے اوپر ایکشن لے, اور پورے عالم اسلام کے جتنے بھی مسلمان ہیں اور تمام کو تسلی ہو جائے کہ الحمدللہ یہ ہماری انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.